سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہی پاکستان جو ہمارے ہمسایہ جو ملک ہے اور جو اسرائیل ہے اور موساد اور را نے پوری دنیا میں مشہور کر رکھا تھا ہر لیول کے اوپر کہ یہ شاید دہشت گردی کا ایک مرکز ہے اور دہشت گرد ہیں اور ایک نیگیٹو جو ہے نا وہ ایک کنٹینیوسلی ایک نیگیٹیوٹی پاکستان کے بارے میں پھیلائی جا رہی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور فیلڈ مارشل جناب جنرل عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے خصوصی طور پر اسحاق ڈار صاحب، یہ ان لوگوں کی کاوشوں، ان لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے آج پاکستان سرخ رو ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرے ایک فن لینڈ میں دوست ہیں ڈاکٹر نوید، ان کا فون آیا. آج ان کی میٹنگ تھی صبح وہاں کے ٹائم کے مطابق 10 بجے. وہ گئے تو تقریباً کوئی 22 ممبران تھے، ڈفرینٹ ڈائریکٹرز تھے، سی اوز تھے، کافی بہت بڑی کمپنی ہے. ان سب نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا چونکہ واحد پاکستانی تھا اور اس نے کہا جی کہ پراؤڈ ایز اے پراؤڈ پاکستانی، اور سارے اس سے گلے ملے. تو یہ لمحہ میرے جب وہ مجھے یہ ابھی بیان کر رہا تھا میرے لیے ایک بڑے فخر محسوس کر رہا تھا میں اس کو کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان دیکھیں اپنے تو اپنے ہیں لیکن جو پرائے ہیں وہ بھی پاکستان کے گن گانے لگے ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا کے اگر آپ چینل آج آپ دیکھ لیں تو وہ اس بات کے اوپر آج پاکستان کو جو ہے وہ سراہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ دنیا نے اس کو تسلیم کر لیا ہے. اور جو پاکستان نے یہ کام کر دیا ہے وہ اسی لیے کہ پچھلے تقریباً کوئی 22 دنوں سے انڈیا میں مختلف پیٹرول پمپوں کے اوپر جو ہے وہ لڑائیاں ہو رہی تھیں، پیٹرول نہیں مل رہا تھا، پیٹرول مہنگا ہو گیا تھا اور وہاں 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے. وہاں پہ بہت سارے ایشوز آ رہے تھے، بہت ساری جگہوں پہ ان کے الیکٹریسٹی کے ایشوز ہو گئے تھے، جہاں جہاں پیٹرول انوالو ہے، آئل انوالو ہے اور بہت سارا وہاں پہ مافیاز بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو انڈیا میں ہیں وہ ان کو یہ ایشوز آ رہے تھے. خود مودی کی جو حکومت تھی وہ اس چیز سے پریشان تھی کہ اب نیکسٹ ہم الیکشن میں جا رہے ہیں، مختلف قسم کے کرناٹک اور آسیام وغیرہ میں وہاں پہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں کہ یہ الیکشن ہم کس طریقے سے کریں گے، کس طریقے سے جیتیں گے. تو آج انڈیا کی جو جتنی بھی تقریباً جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں اس کے اوپر وہ شہباز شریف صاحب کی اور جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تصاویر چل رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑی ایٹمی وار سے، ایک بہت بڑی آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچا لیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کو تھوڑا سا اس کی ریئلائزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کرنی پڑے گی کہ اوورآل جو ہے یہ سیف ایگزٹ جو ہے اس وقت کیا واقعی جو ہے امریکہ اور ایران دونوں سیف ایگزٹ چاہتے تھے. وہ ان کو یہ ریئلائز ہو گیا تھا، وہ اسی لیے کہ جنگ شروع کرنا جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا لیکن جنگ کو ختم کرنا ایک انا کے مسائل بن چکے تھے. وہ اسی لیے ایران اپنا ایک بہت بڑا نقصان کر چکا ہے، اپنے جو مین سٹریم جو لیڈرز تھے، جو بڑے پائے کے لیڈر تھے وہ کھو چکا، اپنی مین جو ایٹمی تنصیبات تھی وہ کھو چکا اور بہت سارا نقصان اپنا تقریباً 11.3 ارب ڈالر کا وہ نقصان کر چکا. تو وہ بھی بیک سٹیپ پہ آنے کو تیار نہیں تھا چونکہ ان کا وہ سلسلہ جو کربلا سے شہادت کا چل رہا ہے وہ پوری قوم میں وہ جگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید جو ہے جس طریقے سے دیکھیں نا امریکہ جو ہے ایک جارحیت کر رہا تھا اور امریکہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اب ایران کسی طریقے سے سٹیپ بیک کرے، لیکن ایران سٹیپ بیک نہیں کر رہا تھا جس طریقے سے باقی کئی ممالک میں امریکہ نے کیا اور وہ مسائل چند دنوں میں حل ہو گئے لیکن یہاں 40 دنوں میں وہ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے. اور ایسے موقع پر کل دیکھیں ہر بندے کی جو ہے گھڑی کے اوپر نظر تھی جب 8 وہاں کے ٹائم کے مطابق بجنے میں تقریباً کچھ 2 گھنٹے تھے تو ہر بندہ اپنے ٹی وی CNN BBC اور اسکائی نیوز کے سامنے بیٹھ کر اور یہی دیکھ رہا تھا کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سی خبر آتی ہے. لیکن اچانک ہی جیسے ایک شہباز شریف کا ٹویٹ آتا ہے اور سب سے پہلے جو ہے اسکائی نیوز اس کو انٹر کرتی ہے، الجزیرہ اس کو انٹر کرتی ہے تو اس سے ایک ہوپ، ایک امید کی کرن جاگتی ہے اور پوری دنیا کے جو اینکر ہیں ایک دم جو ہے وہ یہ اس چیز کا وہ کرتے ہیں کہ اب کوئی لائزوننگ شروع ہو گئی ہے. اور اتنے بڑے جنگی جو بالکل اپنا نہج کے اوپر پہنچ چکی ہے دو ممالک کے درمیان، ایران اور امریکہ کے درمیان، پاکستان جو ہے وہ صلح کی کوشش کامیاب ہونے کو جا رہی ہے اور وہ 15 دن کا اس میں ٹائم لے رہا ہے. اور جیسے یہ ہو جاتا ہے اور تہران اس کو اوکے کرتا ہے، تہران اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے 15 دن کی 2 ہفتے کی جو مہلت کے لیے، اور اس کے بعد اس کو جو واشنگٹن ہے وہ اوکے، وائٹ ہاؤس اس کو اوکے کرتا ہے تو پوری دنیا کی جان میں جان آ جاتی ہے اور پوری دنیا کی جو سٹاک ہے اس میں آپ سمجھ لیں انرجی آ جاتی ہے.